ایسوسیشن پنجاب، اور آج میں مخاطب ہوں آپ سب سے جی ایچ اے کے پلیٹ فارم سے، گرینڈ ہیلتھ الائنس پنجاب۔ نوبت کیوں آئی گرینڈ ہیلتھ الائنس پنجاب بنانے کی کہ جب حکومت پنجاب نے پے در پے تمام محکمہ جات کو آؤٹ سورس کرنا شروع کر دیا۔ آؤٹ سورس تو ویسے ہی ایک شوگر کوٹڈ نام ہے، نجکاری کی میں بات کر رہی ہوں کہ تمام محکمہ جات کو جب پرائیویٹائزیشن کی طرف دھکیلا گیا اور جتنا بھی حکومت کا پیسہ تھا، جتنا بھی بجٹ تھا، پہلے ریویمپنگ پر لگا دیا گیا اور اس کے بعد جو ہے ان کو بیچ دیا گیا، ٹھیکیداری نظام پر اس کو لایا گیا، اور اس سے کتنے ہی ملازمین ہیں جو متاثر ہو چکے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، چاہے وہ ڈاکٹرز ہیں، چاہے وہ نرسز ہیں، چاہے وہ پیرامیڈکس ہیں، چاہے پی ایچ ایف ایم سی ہے، آئی آر ایم این سی ایچ ہے، چاہے وہ ڈی کا سٹاف ہے، چاہے وہ نیشنل پروگرام کا سٹاف ہے، محفوظ کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ پوری پلاننگ ہو چکی ہے کہ دسمبر 2025 تک پورے محکمہ صحت کا نام تو پہلے تبدیل ہو چکا ہے، کام بھی تبدیل ہو چکا ہے، اور بہت سے اور بھی باتیں ہیں، بہت سے اور بھی قوانین ہیں جو تبدیل ہو چکے ہیں، جو آج دیکھنے میں آئے۔ کیا تبدیل ہوا ہے کہ اتوار والے دن جو چھٹی کا دن تھا، آج پورے ملک میں جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں ان سب کو چھٹی تھی، چاہے پرائیویٹ ملازمین ہیں ان کو بھی چھٹی تھی، لیکن جب ہماری جو سیکٹری صاحبہ ہیں محترمہ نادیہ ثاقب صاحبہ نہایت قابل احترام ہے ہمارے لیے، تو انہیں لگا کہ ان کے غلط فیصلوں کی وجہ سے، نجکاری کا جو فیصلہ ہے اس کی وجہ سے جی ایچ اے کے پلیٹ فارم سے کل یہ پرامن احتجاجی دھرنا پنجاب اسمبلی کے سامنے ہونے جا رہا ہے، تو انہوں نے بہت بڑا شرف بخشا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ملازمین کو، خاص طور پر لیڈی ہیلتھ سپروائزرز کو، اسکول ہیلتھ نیوٹریشن سپروائزرز کو، ایل ایچ ویز کو اور دیگر سٹاف کو، کہ ان سے براہ راست مخاطب ہوئے پورا دن۔ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، لیکن زیادہ خوش قسمتی کی بات ہوتی جب وہ ان کی نوکریاں بچانے کی بات کرتے ہیں، جب وہ بات کرتے ہیں کہ نجکاری نہیں ہو رہی، جب وہ بات کرتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے کوئی بہتر پیکیجز لے کر آ رہے ہیں، جب بات کرتے ہیں کہ عوام کو ادویات فراہم کی جا رہی ہیں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں تھی، صرف یہ کہ ہاں میں ہاں ملائے جائے۔ پورا دن یہ غمال بنا کر رکھا گیا ہے ہمارے خواتین کو، یہ ہراسمنٹ کی بدترین مثال ہے۔ تو کیا اسی طریقے سے قوانین نئے بنائے جائیں گے؟ کیا اسی طریقے سے آئین کی دھجیاں اڑائی جائیں گی؟ کوئی نہیں پوچھے گا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، خاص طور پر اس وقت جبکہ پنجاب میں ایک خاتون حکمران ہے محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ، ہمیں جن سے بہت زیادہ امیدیں ہیں کہ وہ نہ صرف یہ کہ ہماری بات سنیں گی، سمجھیں گی اور مسائل حل کریں گی، خواتین کو ہراساں ہونے سے روکیں گی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنا پچھلا وعدہ بھی فراموش کر بیٹھی ہیں، لیو انکیشمنٹ کا۔ لیو انکیشمنٹ کا وعدہ انہوں نے اس وقت کیا تھا 6 فروری کو، جب آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس پنجاب کے وفد کی رحمان باجوہ بھائی کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی تھی، اور انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی کہ اگر ہم اقتدار میں آ گئے 8 فروری کے الیکشن کے بعد تو لیو انکیشمنٹ کو بحال کر دیا جائے گا، لیکن محترمہ وہ وعدہ فراموش کر بیٹھی ہیں، بجائے اس کے کہ ہمارا لیو انکیشمنٹ بحال کراتے، پینشن رولز پر بھی کٹ لگا دیے گئے۔ اب ہم بتدریج پینشن سے بھی محروم ہونے جا رہے ہیں، اور نوکریوں سے تو ویسے ہی محروم کرنے کی سازش ہے جو سامنے آ چکی ہے، تو کیا خاموش رہا جائے؟ اس وقت میں شہر اقتدار میں موجود ہوں، لاہور، یہاں آپ سب جانتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی ہے، آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ یہاں قوانین بنائے جاتے ہیں۔ کون سے قوانین بنائے جاتے ہیں؟ 2 طرح کے قوانین بنائے جاتے ہیں، یہ خواص کے لیے، وہ خود یعنی جو اندر اسمبلی میں موجود ہیں، عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ عوام کے ووٹوں سے وہ وہاں پہنچے ہیں، تو ایک قانون بنایا جاتا ہے کہ اپنی تنخواہیں 800-900 گنا بڑھا لی جاتی ہیں، اور دوسرا قانون بنایا جاتا ہے کہ وہ غریب ملازمین، وہ تنخواہ دار ملازمین، وہ ملازمین جن کو پیٹ بھر کے کھانا نصیب نہیں ہوتا، ان کی نوکریاں ختم کر دی جائیں، ان پہ بے تحاشا ٹیکسز لگا دیے جائیں، ان کو نجکاری میں دھکیل دیا جائے، آئی پی پیز کے نام پر بجلی کے بلوں کے اوپر اتنے زیادہ ٹیکسز ہیں کہ ہمیں تو یاد بھی نہیں ہے کتنی طویل لسٹ ہے۔ تو کیا یہ تو قومی نظریہ ہے؟ اشرافیہ کب تک ہم پر اس طرح حکمران رہے گا؟ کب تک ہم خاموش رہیں گے؟ اور یہاں نہایت معذرت کے ساتھ مجھے کہہ لینے دیجئے کہ قصوروار اشرافیہ نہیں ہے، قصوروار ہم سب ہیں۔ ہم اپنی تعداد دیکھیں اور ہم دیکھیں کہ ہمارے اوپر یہ بے جا کالے قوانین نافذ کرنے والے کتنے لوگ ہیں۔ کیا وہ کامیاب ہو سکتے ہیں اگر ہم سب متحد ہو جائے تو؟ خون پسینہ ہمارا بہتا ہے، ٹیکسز ہم پے کرتے ہیں، پاکستان کو سرو ہم کر رہے ہیں، لیکن وزیر ابن وزیر ابن وزیر، مشیر ابن مشیر ابن مشیر، یہ سب ہم پر بھی حکمران ہیں اور ہمارے آنے والی نسلوں پر بھی۔ اور حکمران کرنے والے کون ہیں ان کو؟
وہ جو وزراء کو جا کر کہتے ہیں کہ جی آپ ہمارے وزیر اور آپ کے بچے ہمارے چھوٹے وزیر، تو ہم تو اپنے بچوں کو بھی غلامی میں دھکیل رہے ہیں، انہیں بھی گروی رکھ رہے ہیں۔ اگر ہم سب سے روزی چھین جاتی ہے، جیسے کہ آپ نے دیکھا جی نا، ہاسپٹل کو بھی آؤٹ سورس کر دیا گیا، ایک ایک ہاسپٹل کی باری آ رہی ہے، ایک ایک ادارے کی باری آ رہی ہے، تو پھر ہمارے ہاتھ میں کیا بچے گا؟ ہمیں سب کو اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے۔ کس بات کا ڈر ہے؟ کیا خوف ہے؟ کیا روزی رازق کے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں ہے؟ کیا یہ ہمارے ایمان کا حصہ نہیں ہے؟ ہم پرامن احتجاج کر رہے ہیں، کون سا ہم ہتھیار لے کر آ رہے ہیں؟ پرامن احتجاج ہمارا حق ہے اور یہ حق ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ پہلے سکولوں کی نجکاری کی گئی، سکولوں کو پرائیویٹ کر دیا گیا تاکہ نہ ان کو اچھا نصاب پڑھایا جائے گا، نہ وہ تعلیم یافتہ ہوں گے، محض ڈگری ہولڈر ہوں گے۔ ڈگری ملنا آپ کے تعلیم یافتہ ہونے کی علامت نہیں ہے۔ اس کے بعد ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو کاروبار بنا لیا گیا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ نہایت معذرت کے ساتھ بہت کم آفیسرز ہیں جو معاملات کو سمجھ رہے ہیں، ادروائز بڑی بڑی دیمک زدہ کرسیوں پر جو بولے آفیسرز بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہراساں کر رہے ہیں لوگوں کو۔ آپ کو احساس نہیں ہے کہ آپ خود کہاں ہوں گے؟ آپ کس پر حکومت کریں گے؟ کس پر افسر بنیں گے؟ آپ کس پر افسر بن کر حکم چلائیں گے آپ؟ اور ہم چپ نہیں رہیں گے۔ میڈم نادیہ ثاقب صاحبہ سے گزارش ہے کہ اپنی انرجی وہ ہمیں روکنے کی بجائے، پکڑ دھکڑ کی بجائے، ڈپٹی کمشنرز کو آرڈر کرنے کی بجائے کہ ہمیں روک لیا جائے، ہمارے مسائل حل کریں۔ آپ تو خاتون ہیں، ہم خواتین کو ہراساں نہ کریں۔ ان مردوں کا کیا قصور ہے جو گھروں میں روزی نہیں لے کر جا پا رہے اور ان سے ان کے بچے سوال کرتے ہیں؟ یہاں بھی پوچھا جائے گا تو روز قیامت بھی ضرور پوچھا جائے گا۔ کوئی بھی کرسی سمیت نہیں آگے پہنچے گا، روز قیامت اپنی کرسی پر کوئی براجمان نہیں ہوگا، حساب سب کے لیے برابر ہوگا۔ اور ہم پرامن جدوجہد کا شعار اپناتے ہوئے ہم اس جدوجہد کو جاری رکھیں گے۔ ہمیں لیڈ کریں ڈاکٹر سلمان حسیب صاحب جو جی ایچ اے کے چیئرمین ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میڈم کی بہت زیادہ مشکور ہے، خرابی صحت کے باوجود یہاں پر میڈم تشریف لائی ہیں لاہور میں، اور جو ہیلتھ ملازمین ہیں ان کی نوکریوں کے لیے، ان کے بچوں کے مستقبل کے لیے اور بہت سارے چولہے جلائے رکھنے کے لیے ہمیشہ سے کوشاں رہتی ہیں۔ تو اس وقت جو گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے شب خون مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کی مثال ماضی میں کبھی بھی نہیں ملتی۔ پنجاب بھر کے میرے ساتھ موجود ہیں، صغیر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، جمیل احمد میوز صاحب، ملک اشفاق صاحب موجود ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ پنجاب بھر کے تمام تنظیموں کے لوگ اور تمام جتنے درجے ہیں، طبقات ہیں، ڈاکٹر، نرسز، پیرامیڈیکل سٹاف، IRMNC، HPH، FMC، جتنے پولیو ورکرز ہیں، جتنے ویکسینیٹرز ہیں، تمام کے تمام کی نوکریاں جو ہیں وہ اسٹیک پر ہیں۔ گورنمنٹ نے پولیو کیمپین سے لے کر ہسپتال اور ٹیچنگ اسپتالوں کے جو بڑے انتظامات ہیں تمام آؤٹ سورس کرنے کی آپ کو پتہ ہے کوشش کی ہے۔ تو کل انشاءاللہ آج ہم نے دیکھا ہے کہ پرائمری سیکنڈری کی جو وزیر تھی، جو سیکٹری ہیں، یہ بیسیکلی سارا مریم نواز صاحبہ کو مس گائیڈ کر کے انہوں نے کرانے کی کوشش کی۔ مریم نواز صاحبہ کو بار بار کہا گیا کہ محکمہ صحت کے ملازمین ڈر چکے ہیں، آپ صرف پرائمری سیکنڈری کی نہیں، آپ اسپیشلائز کی بھی نجکاری کریں، آپ اسپیشلائز کو بھی آؤٹ سورس کر دیں۔ تو جو کل امن و امان کی صورتحال پیدا ہونے جا رہی ہے، یہ کل سے پورے صوبے میں جو ایک غیر یقینی صورتحال ہے، اس کی وجہ صرف اور صرف ایک فرد ہے اور ان کا نام میڈم نادیہ ثاقب ہے۔ اگر وہ اس طرح مس گائیڈ نہ کرتی وزیر اعلیٰ صاحبہ کو، اور وزیر اعلیٰ کو جس طرح سے انہوں نے اس لائن پہ لگایا ہے، تو میرا خیال ہے کہ شاید ممکن تھا۔ اور اس وقت جو کیمپین کو چلانے کی کوشش کر رہی ہیں، تو آج وہ پھر انہیں جو ہے میرا خیال ہے براہ راست مخاطب ہونا پڑا ہے۔ آج وہ LHWs کو، LHVs کو براہ راست مناتی رہی ہیں کہ کل احتجاج میں نہ جائیں۔ بہرحال کل کا جو ہمارا دھرنا ہے وہ تاریخ ساز ہوگا، اور انشاءاللہ پنجاب کے کونے کونے سے، چپے چپے سے ہزاروں لوگ، آپ کو تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملے گی جتنا بڑا کل کا دھرنا ہے۔ اور گورنمنٹ کے لیے یہ بہت ضروری ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں اپنے MPs کی بات سنیں، اپنے سیاسی لوگوں کی بات سنیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے عوام میں جانا ہے۔ مریم صاحبہ نے بڑی دیر سے جو حکومت چلانے کی کوشش کی ہے وہ بیوروکریٹس کی اس پہ چلا رہی ہیں، تو اپنے MPs کی بات سنیں اور لوگوں کے چولہے مت جلائیں، لوگوں کی جو نوکریاں ان کو کھانے کی کوشش مت کریں، ورنہ یہ کل جو تحریک ہے یہ کوئی آخری دن نہیں ہے، اس کے بعد ایک بڑی تحریک کا آغاز ہوگا۔ ٹیچنگ اسپتالوں کے
انشاءاللہ میں بتا دوں کہ کل صرف پرائمری سیکنڈری ہے، اگلے ہفتے ٹیچنگ ہسپتالوں کے بھی جماعت جی ایچ ایز ہے، وائی ڈی اے ہے، تنظیمیں سڑکوں پہ ہوں گی، تو اپنی نوعیت کی بڑی تحریک بن سکتی ہے، تو برائے مہربانی نجکاری سے اجتناب کریں۔ محکمہ صحت پر، محکمہ تعلیم پر حکومتی فنڈز لگنے چاہیے، کیونکہ یہ جو آپ ٹیکسز لیتے ہیں یہ ان کا حق ہے۔ تو بہت شکریہ، میری اپیل ہے تمام تنظیموں سے بھرپور شرکت کریں، کسی بھی خوف میں نہ آئیں۔ ہڑتالوں میں دھرنے اریسٹ ہوتے رہتے ہیں لوگ، نوکریاں جاتی ہیں، لیکن جیسے میڈم نے کہا کہ راضی تو اللہ کی ذات ہے، کبھی بھی ہم نے کوئی بھوکا مرتا نہیں دیکھا، ہماری بھی متعدد دفعہ ٹرمینیشن ہوئی ہیں، سارا کچھ ہوا ہے۔ تو کل کسی بھی صورت جو ہے دھرنے سے انشاءاللہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، نجکاری کو روکیں۔ اور ہمارا ایک ون پوائنٹ ایجنڈا، لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کا ایجنڈا کیا ہے، اور ہمیں جی مذاکرات کے لیے اے بی سی، کوئی اے بی سی پلان نہیں ہے، دیر از اونلی ون پلان، اور وہ اے پلان ہے کہ نجکاری نہیں ہونے دیں گے، اس کے علاوہ کوئی پلان بی نہیں ہے۔ پھر پلان بی یہ ہے کہ یہ ہمیں اریسٹ کر لیں، ہمیں جیلوں میں ڈال دیں، پورا پنجاب بند کر دیں، جہاں سے ہمیں رستہ ملے گا ہم وہیں سے رستہ بنائیں گے اور ہم پھر احتجاج کریں گے۔ بہت شکریہ۔ یہ نا اس کو کاٹ کے لگا دیجیے گا آپ، میرا گروپ میں بھیج دیں لوگوں کو۔